کو جانتے ہو؟ یوسف علیہ السلام کے والد. اچھا 12 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور یہودا کی نسل کو کہتے ہیں یہودی. یہودا کی نسل کو کہتے ہیں یہودی. قرآن نے سورہ بقر میں بہت مختصر بیان کیا ہے کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی. بہت مختصر ہے سورہ بقر میں. توریت میں تفصیل ہے، فلاں بیٹے سے یہ کہا، فلاں بیٹے سے یہ کہا، اس سے یہ کہا، اس سے یہ کہا. جب یہودا سامنے آیا تو کہنے لگے کہ تیری نسل میں حکومت باقی رہے گی، حکومت تیری نسل میں باقی رہے گی یہاں تک کہ شیلوہ آ جائے. شین یہ لام واو چھوٹی ہے، شیلوہ آ جائے. جب شیلوہ آ جائے گا حکومت ختم ہو جائے گی. یہ جملہ ہے. اچھا اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو بائبل کے ٹرانسلیٹرز ہیں نا، انہوں نے شیلوہ کا ترجمہ نہیں کیا. اب کیا مصلحت تھی، انہیں اس لفظ کے معنی نہیں ملے. عبرانی زبان میں تھی نا بھائی، عبرانی زبان میں تھی توریت، تو عبرانی میں شیلوہ کا مطلب کچھ ہوگا نا. لیکن انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہودیوں کی حکومت چلتی رہے گی، یہودیوں کی حکومت چلتی رہے گی یہاں تک کہ شیلوہ آ جائے. جب شیلوہ آ جائے گا حکومت ختم ہو جائے گی. اچھا اب تم سے پوچھ رہا ہوں، تم بہت پڑھے لکھے ہو اور دائیں بائیں تو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ دور دور نظر آ رہے ہیں. بھائی یہ بتاؤ یہودیوں کی حکومت کا آخری دن کون سا تھا؟ ایک سوال ہے. یہ جو آج ہوئی ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا بھائی سنو، کبھی کبھی جی چاہتا ہے. مشہور تھا مسلمانوں میں کہ اللہ نے یہودیوں کو ذلیل کر دیا اور اب یہودیوں کو حکومت نہیں ملے گی، اور کسی صحیح کتاب کی روایت بھی کوٹ کیا کرتے تھے. اچھا اتفاق سے مل گئی، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کتاب صحیح رہی ہو یا نہ رہی ہو، ہے نا، حکومت تو مل گئی. تو اور بڑا کنفیوژن کریٹ ہوا کہ بھائی حدیث کی فلاں کتاب میں لکھا تھا یہودیوں کو حکومت نہیں ملے گی، لیکن اب اس بات کو کیا کرو گے کہ قرآن میں 2 جگہ لکھا ہے کہ ہم نے انہیں ذلیل کر دیا، انہیں مسکین کر دیا، الا بحبل من اللہ و بحبل من الناس. اور ان کو حکومت اسی وقت ملے گی یا تو ہماری بارگاہ میں توبہ کر کے آ جائیں یا انسانوں کی کسی طاقت سے پیکٹ کر لیں. طاقت سمجھ میں آئی؟ سمجھ رہے ہو؟ اس سے زیادہ وضاحت کا تو امکان بھائی لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں لکھا ہے اذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا. جب آخری زمانہ قریب آ جائے گا تو ہم پھر انہیں ایک جگہ جمع کر دیں گے. تو قرآن کے مقابلے پر کبھی غلط روایتوں کو ترجیح نہ دیا کرو، ورنہ حشر یہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا تو اس حکومت کی تو میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں، وہ جو چلی آ رہی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے، اس حکومت کا آخری دن کیا ہے؟ بہت سیدھی بات ہے. دیکھو بہت بڑا مجمع میرے سامنے ہے. چلی نا یعقوب علیہ السلام کے بعد یہودا کو حکومت ملی اور یہودا کی نسل میں چلتی رہی. اور کب ختم ہوگی؟ جب شیلوہ آئے گا. طے ہو گئی بات. کب ختم ہوئی حکومت؟ حکومت ختم ہوئی ہے فتح خیبر کے دن. بھائی ہے یا نہیں؟ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. حکومت کب ختم ہوئی یہودیوں کی؟ فتح خیبر کے دن. بھائی توجہ رہے، فتح خیبر یہودیوں کی حکومت کا آخری دن. اور فتح وہ کرے گا جو شیلوہ ہو. اب مجھے ڈکشنری دیکھنی پڑ گئی تو ساری ڈکشنریوں میں، ہیبرو لینگویج کی، عبرانی زبان کی ساری ڈکشنریوں میں شیلوہ کے معنی لکھے شیر. شیر ہے. اچھا بھائی آج میری سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے لفظ کا ترجمہ کیوں نہیں کیا، صرف شیلوہ کیوں لکھ دیا. تو شیلوہ کے معنی شیر. اب میں نے ترجمہ کیا کہ یہودیوں کی حکومت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ شیر نہ آ جائے، اور جب شیر آ جائے گا تو حکومت
ختم ہو جائے گی. کچھ یاد ہے کہ بدر میں علی نے رجز کیا پڑھا؟ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اچھا بھائی بدر میں. احد میں علی نے رجز کیا پڑھا؟ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. بھائی خندق سن 5 ہجری رجز کیا پڑھا؟ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. سن 7 ہجری خیبر رجز کیا پڑھا؟ آن الذی سمتی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے نام حیدر رکھا. زرغام و عجامن و لیث قصورہ، میں کوئی اور نہیں ہوں، جنگلوں کا شیر ہوں جو آیا ہوں. حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. زرغام و عجامن، میں نیستانوں کا شیر ہوں، اور صرف شیر نہیں ہوں، لیث قصورہ، شیر ببر ہوں. کمال ہو گیا. تقریر اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے. میں بہت قریب آ گیا ہوں، لیکن جملہ سننا. زرغام و عجامن و لیث قصورہ، میں نیستانوں کا اور جنگلوں کا شیر ہوں، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، علی نہیں. علی تو باپ نے رکھا تھا. ٹھیک. یہ ماں کا تذکرہ کیوں؟ بہت واضح ہے. اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے مرحب کی ماں کہہ چکی تھی کہ تیرا قاتل حیدر نامی شخص ہوگا. معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، ماں کہہ چکی تھی. اچھا ماں کے پاس کیا علم غیب تھا؟ بھائی جب آپ نبوت میں علم غیب کے قائل نہیں ہیں تو مرحب کی ماں کے پاس کہاں سے آ جائے گا؟ سیدھی سچی بات عرض کر رہا ہوں نا. تو مرحب کی ماں کے پاس کوئی علم غیب نہیں تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ پرانی کتابوں کی عالمہ تھی، اور پرانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ مرحب کا قاتل اس کا نام شیر ہوگا. میں توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں. یعنی فقط ذکر نبی نہیں ہے توریت و انجیل میں، ذکر آل محمد بھی ہے.